السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بیان ہوں گے، جو کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین سے لیے گئے ہیں۔ یہ بھی میں نے فیس بک پر دیا تھا، صباحت عائشہ کے نام سے آئی ڈی میں کے اندر بسم اللہ کے فضائل میں نے بیان کیے۔ آج بھی اس محفل میں بسم اللہ کے فضائل بیان ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل پورب کی طرف بھاگتی ہوئی ہوائیں ٹھہر گئیں، سمندر میں جوش آ گیا، چوپایوں نے اپنے کان سننے کے لیے جھکا دیے، آسمانوں سے شیطانوں پر انگاروں کی مار پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس بیمار پر اللہ کا نام پڑا جائے گا اللہ اس کو ضرور شفا دے گا، اور جس چیز پر اس کا نام لیا جائے گا اس میں برکت عطا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دوزخ کے 19 فرشتوں سے اللہ احکم الحاکمین اس کو بچا لے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کیونکہ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرتاج الانبیاء سید الکونین افضل البشر صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق دریافت کیا تو حضور اقدس سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تقدس کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے زمین پر سے کوئی کاغذ جس پر بسم اللہ لکھی ہو اللہ سبحانہ وعز اسمہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس اندیشے سے اٹھا لیا کہ کہیں پاؤں کے نیچے نہ کچل جائے تو اللہ سلطان السلاطین کے ہاں اس کو صدیقوں کی فہرست میں لکھ لیا جاتا ہے، اور اس کے والدین سے خواہ مشرک ہی کیوں نہ ہو عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جیسے 3 مرتبہ شیطان چینک چینک کر رویا، ایسا کبھی نہیں رویا۔ ایک تو اس وقت جب ملعون بنا کر اس کو آسمان سے عالم ملائکہ میں سے نکال دیا گیا، دوسرے اس وقت حبیب خدا رحمۃ اللہ عالمین کی مبارک پیدائش ہوئی، تیسرے اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی، کیونکہ بسم اللہ اس میں موجود ہے۔ جب یہ آیت حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا، میری نسل جب تک اس کی تلاوت پر قائم رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی۔ اس کے بعد بسم اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور آپ نے اس وقت تلاوت کی جب آپ منجنیق کے پلڑے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ مالک الملک نے آگ کو ان کی ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب قیامت کے دن میری امت والے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اٹھیں گے اور ان کے اعمال میزان میں تولے جائیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضور سردار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے خطوط میں اس کو لکھا کرو اور لکھتے وقت زبان سے بھی کہہ لیا کرو۔ لوح محفوظ پر سب سے پہلے بسم اللہ لکھی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور لوح پر رکھا اور قلم کو حکم دیا لکھ، تو قلم چل پڑا، سب سے پہلے اس نے بسم اللہ لکھی، تو لوح محفوظ پر سب سے پہلے بسم اللہ لکھی گئی ہے۔ بسم اللہ کی تلاوت سے دولت، ایمان، سلامتی، فتح، جنت حاصل ہوتی ہے۔ ساتوں آسمانوں والے اونچے مرتبے والے فرشتے، مقرب فرشتے، صف بستہ قیام کرنے والے فرشتے، اللہ کی پاکی بولنے والے فرشتے، سبھی اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی برکت سے فرعون، اس کے جادوگروں پر، حامان پر، قارون پر غلبہ عطا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بسم اللہ اتاری گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس چیز پر بسم اللہ پڑھی وہ ان کی فرما بردار ہو گئی۔ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کو فتح کیا۔ یہ آیت جو ہے یہ آیت امان ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھڑے، لیٹے، بیٹھے، آتے جاتے، چڑھتے اترتے اس کی تلاوت بہت کیا کرو۔ قیامت کے دن جس آدمی کے نامہ اعمال میں 800 بار بسم اللہ لکھی ہوگی اور اللہ کی توحید اور اس کی ربوبیت پر اس کا ایمان ہوگا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو دوزخ سے آزاد کر دوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ اے مخاطب، تیری نماز اور قرأت قرآن کا آغاز اسی سے ہونا چاہیے، کیونکہ جو شخص ایسا کرے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا تو منکر نکیر کا اس کو کچھ خوف نہ ہوگا۔ سکرات موت اور قبر کی تنگی اس پر آسان کر دی جائے گی، اس پر میری رحمت ہوگی، اس کی قبر کو کشادہ کر دوں گا، اور بقدر رسائی نظر قبر میں روشنی اور فراخی کر دوں گا۔ جب اس کو قبر سے برآمد کروں گا اس وقت اس کا جسم گورا، چہرہ نورانی اور نور چمکتا ہوا ہوگا۔
اس کا حساب کر دوں گا، پل صراط پر اس کو نور کامل عطا کروں گا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور میدان قیامت میں اس کے سعادت مند اور مغفور ہونے کی منادی سے ندا کرواؤں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو مومن یقین کے ساتھ کسی چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، ضرور میں اس کو برکت عنایت کروں گا۔ جو مومن بسم اللہ پڑھتا ہے، جنت کہتی ہے لبیک و سعدیک الہی، اپنے اس بندے کو میرے اندر بسم اللہ کی برکت سے داخل فرما۔ جنت جس بندے کو بلاتی ہے تو اس بندے کا جنت میں جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ امت محمدیہ کی بہت بھاری نیکیاں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جب قیامت کے دن میری امت جو دنیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہوئی آئے گی تو میزان میں ان کی نیکیاں بھاری ہوں گی، اور دوسری امتیں کہیں گی امت محمدیہ کی نیکیاں کس قدر بھاری ہیں۔ انبیاء ان سے کہیں گے امت محمدیہ کے کلام کے شروع میں اللہ سبحانہ و تقدس کے ایسے عزت والے 3 نام ہوتے تھے، اگر ایک پڑھے میں ان کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھے میں ساری مخلوق کے گناہ رکھ دیے جائیں تو نیکیوں کا پڑھا بھاری ہوگا۔ بسم اللہ کی تلاوت پر کاربند رہنا چاہیے، اس کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ و عمن والہ نے اس آیت کو ہر بیماری کے لیے شفا، ہر دوا کا مددگار، ہر مفلسی کے لیے دولت، دوزخ سے پردہ، زمین پر دھنسنے، صورتیں بگڑنے اور سنگباری سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنا دیا ہے، جب تک لوگ اس کی تلاوت پر کاربند رہیں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ صدق خلیل بھی ہیں عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اللہ سے دعا جو کچھ بھی بیان ہوا اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اپنی کریم ذات کے طفیل ہماری سیئات سے درگزر فرمائے اور ہماری محفل کو قبول فرمائے، اور تمام لوگوں کو اس بیان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب مسلمانوں کو اپنا جان مال اللہ کے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔